جی ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سلطان ٹیپو شہید علیہ رحمہ آپ کے تذکرے ہوں گے۔ آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، ہمہ جہت شخصیت ہیں۔ اگر چند پہلو جو ہیں ان کو گنا جائے تو ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ آپ مجاہد بھی ہیں، اللہ کے راستے میں دین اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر اور اسلام کی بقا، اپنے وطن کی بقا کی خاطر، آزادی کے لیے آپ نے جنگ بھی لڑی، اور پھر آپ شہید بھی ہیں، شہادت کا بلند رتبہ بھی پایا، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی حاصل کیے، عصری دنیاوی علوم، جدید علوم جنہیں کہتے ہیں وہ بھی حاصل کیے، اور فن سپاہ اس سے کے بھی ماہر تھے۔ اور یوں یہ آپ کی شخصیت کے پہلو۔ اور ایک پہلو یہ ہے کہ آپ کا خانوادہ جو ہے، تذکرہ نگاروں کے مطابق، تاریخ دانوں کے مطابق انہوں نے لکھا کہ آپ قریشی، ہاشمی، عربی خانوادے سے ہی تعلق رکھتے ہیں، یعنی اگر یہ نسبت دیکھی جائے تو پھر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قرابت داروں میں آپ شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قریشی ہاشمی خانوادہ ہے اس سے آپ تعلق رکھتے ہیں، تو یوں یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت ہونا یہ ایسی نسبت ہے کہ یہ بزور بازو حاصل نہیں کی جا سکتی، اور اس پر پھر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قرابت داروں کی محبت پر اللہ سبحانہ وتعالی کا قرآن مجید فرقان حمید بھی گواہ ہے، حکم دے رہا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے تمام غلاموں سے ارشاد فرما دیجئے، تمام مومنین سے، صحابہ کرام سے ارشاد فرما دیجئے، اگرچہ اس کے ڈائریکٹ جو مخاطب ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں، لیکن حقیقت میں قرآن مجید فرقان حمید تمام انسانیت کے لیے اور خصوصاً تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتا ہے، تو یہاں پر تمام مسلمان جو ہیں اس کے مخاطب ہیں کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تمام مسلمانوں سے ارشاد فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ حق اور رسالت پر کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، صرف اور صرف اپنے قرابت داروں کی محبت اور مودت چاہتا ہوں۔ تو یوں جب اس آیہ کریمہ کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا گھرانہ، ہاشمی قریشی گھرانہ، اس سے محبت یہ ایمان کا لازمی جزو ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اگرچہ اس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ خصوصیت کے ساتھ شامل ہیں۔ اسی طرح آپ ایک اسلامی ریاست کے سربراہ بھی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اقتدار بھی عطا فرمایا، آپ کے والد گرامی جو ہیں حیدر علی وہ بھی سربراہ تھے ریاست میسور سرنگا پٹم جو ہے۔ تو یوں ایک اسلامی ریاست کے حکمران کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، ہم گاہے بگاہے عرض کرتے رہتے ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، سورۃ الحج 17ویں پارے میں غالباً آیت مبارکہ 41 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں اقتدار عطا فرماتے ہیں، حکمرانی بخشتے ہیں، تو پھر وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا نظام قائم کرتے ہیں، اور پھر فرمایا یہ جو امور حکمران سر انجام دیتے ہیں ان سارے امور کا جو صلہ ہے، جو بدلہ ہے، وہ اللہ ہی عطا فرمانے والا ہے، وللہ عاقبۃ الامور، سبھی کاموں کا انجام جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اگر اچھے کام کریں گے، اور یہ کم از کم یہ چار اس آیت کریمہ میں امور حکمرانی کے فرائض جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرما دیے، اور حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین، اہل بیت اطہار علیہ السلام، تابعین، تبع تابعین، اسی طرح جو نیک مسلمان عادل حکمران گزرے، ان کو جب ہم پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کے مطابق انہوں نے بھی اللہ کے اس حکم کے مطابق حکمرانی کی، اور اس کے بعد پھر کئی ایسے تاریخ میں اس مسلمان حکمران گزرے ہیں
جنہوں نے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکمرانی کی، جن میں حضرت سلطان ٹیپو شہید علیہ رحمہ بھی شامل ہیں۔ یعنی آپ خود نماز کے پابند تھے، آپ خود زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے، حتیٰ کہ امر بالمعروف لوگوں کو نیک باتوں کا حکم دینے والے، نیکی کی طرف راغب کرنے والے اور برائی سے منع کرنے والے تھے، اور جیسے خود ان چیزوں سے رکتے تھے اور جن چیزوں کا حکم ہے ان پر عمل پیرا ہوتے تھے، یوں ہی اپنی رعایا کو بھی ان چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیتے، یعنی اقام الصلاۃ ہے، ایتاء الزکوٰۃ ہے، اسی طرح امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے۔ تو آج بھی پوری امت کے مسلمان حکمرانوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ حکم موجود ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز حکمرانی، مدینہ کی جو پہلی اسلامی ریاست ہے اس پر جیسے آپ نے حکمرانی فرمائی وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ خلفائے راشدین اور دیگر مسلمان ہمارے نیک عادل جو سلاطین ہیں، حکمران ہیں، ان کی سیرت اور کردار ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر تو ان کے مطابق ایک مسلمان حکمران سلطنت کے امور سر انجام دیتا ہے تو پھر خیر ہی خیر ہے، پھر اللہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے بہتر انجام ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس لوگوں پر ظلم ہو، نماز کی طرف گامزن نہ کیا جائے، نماز کا نظام قائم نہ کیا جائے، زکوٰۃ کا نظام قائم نہ کیا جائے، لوگوں کو، رعایا کو نیکی کا حکم نہ دیا جائے، برائی سے، ظلم سے منع نہ کیا جائے، تو پھر اس کے برعکس انجام ہوگا۔ یعنی پھر اللہ سبحانہ وتعالی تو عدل و انصاف فرمانے والا ہے، اگر یہاں پر عدل و انصاف نہیں کیا جائے گا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی روز محشر جو مالک یوم الدین ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے، اس دن انصاف فرمائے گا۔ حتیٰ کہ اگر عادل اور نیک حکمران ہے، احادیث مبارکہ کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی کے وہ سائے کے نیچے ہوگا کہ جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے وہ غضب اور ناراضگی کا وہ مظہر بن جائے گا، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے غضب اور ناراضگی کا اظہار ہوگا اور پھر برا انجام ہوگا۔ اسی طرح سلطان ٹیپو شہید علیہ رحمہ، آپ کی دیگر جب ہم خصوصیات، نمایاں امتیازات دیکھتے ہیں تو آپ اس پر بھی کاربند رہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے سورہ انفال میں 10ویں پارے میں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ایمان والوں سے، خصوصاً حکمرانوں سے اور جن کی یہ ذمہ داری ہے، ان سے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم اپنی قوت و طاقت بھی مجتمع رکھو، اکٹھی رکھو، اور بندھے ہوئے گھوڑے یہ بھی تیار رکھو، طاقت بھی تیار رکھو، وَأَعِدُّوا لَهُم، اپنے دشمنوں کے مقابلے میں، مَّسْتَطَعْتُم، جتنی تم طاقت رکھتے ہو، جتنا تم کر سکتے ہو، جتنی ہمت کر سکتے ہو، جتنی جرأت اور بہادری، محنت کر سکتے ہو، جتنی تیاری کر سکتے ہو، جتنی زیادہ سے زیادہ تیاری کر سکتے ہو، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اتنی اپنی طاقت، اپنی قوت جو ہے وہ تیار کرو، اکٹھی کرو، اور بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو۔ تو یہاں پر طاقت اور قوت اور بندھے ہوئے گھوڑوں سے کیا مراد ہے؟ دشمن کے مقابلے میں تیار رکھنا، طاقت اور قوت سے مراد یہ ہے کہ اپنی عسکری طاقت، فوجی طاقت، جو بھی دشمن کے مقابلے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، چاہے وہ آج کے دور میں، آج کے تناظر میں دیکھیں تو بری، بحری، فضائی جو افواج ہیں، ان میں جن چیزوں کی جو اسلحے کی ضرورت ہے، جدید اسلحے سے لیس کیا جائے، جن میزائل سسٹمز کی ضرورت ہے، اس میں سبھی اسلحہ بھی شامل ہیں، سامان حرب شامل ہے۔ اسی طرح فضائی معاملات میں دیکھیں جس قسم کے ہمیں جنگی طیاروں کی ضرورت ہے، اگر بحری معاملات میں دیکھیں تو جس قسم کی ہمیں آبدوزوں کی ضرورت ہے، شپس کی ضرورت ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے ان کی جتنی زیادہ تم کوشش کر سکتے ہو کوشش کرو، تیار رکھو اپنا ساز و سامان حرب جو ہے، جنگی آلات جو ہیں ان کو تیار رکھو۔ اس کے ساتھ بندھے ہوئے گھوڑوں سے مراد یہ ہے کہ جن پر تم سواری کرو، ٹینک، توپ، گاڑیاں جو تمہارے دشمن تک پہنچنے کے لیے تمہارے یہ ضروری ہیں، اس میں ایروپلینز، ہوائی جہاز، جنگی طیارے بھی شامل ہیں، سبھی چیزیں شامل ہیں۔ اور پھر فرما دیا کہ کس لیے؟ تاکہ تم جب یہ چیزیں تیار رکھو گے، جنگ کی تیاری رکھو گے، تو جو اللہ کے دشمن ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں، اور پھر فرمایا تیسرے دشمن
جنہیں تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، ان پر تمہارا رعب و دبدبہ طاری رہے گا، تم سے یہ مرعوب ہو جائیں، اور اس رعب و دبدبے اور مرعوبیت کی وجہ سے جب تمہارا خوف، تمہاری دہشت، تمہارا رعب و دبدبہ تمہارے دشمنوں پر، اللہ کے دشمنوں پر، اور وہ منافقین جو چھپے ہوئے دشمن ہیں جو چھپ کر وار کرتے ہیں، جب تمہاری مکمل تیاری ہوگی تو ان پر تمہارا رعب و دبدبہ قائم ہو جائے گا، تو پھر یہ تمہارے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش تیار نہیں کر سکیں گے، ان میں جرأت ہی نہیں ہوگی کہ یہ تمہارے خلاف اٹھ سکیں۔ تو اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، سلاطین اسلام، حتیٰ کہ سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ نے بھی مکمل عمل کیا، اور اسی عمل کی وجہ سے جب تک مسلمان اللہ کے اس فرمان پر عمل پیرا رہے تو اس وقت تک اسلام کی شان و شوکت جو ہے، مسلمانوں کا رعب و دبدبہ جو ہے وہ اللہ کے، مسلمانوں کے اور خفیہ دشمن جو تیسرے نمبر پر ہیں ان پر طاری رہا، اور یوں اسلام کو، مسلمانوں کو سربلندی اور مقام اور عزت اور وقار حاصل رہا۔ بس آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کے اس فرمان کے مطابق، سلاطین اسلام کے مطابق، ہم اپنی ان جنگی تیاریوں کو اسی طرح اوج کمال تک پہنچائیں تاکہ ہمارے دشمن، اللہ کے دشمن اور اسلام کے دشمن اور خفیہ دشمن، ان پر رعب و دبدبہ طاری رہے۔ سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ، آپ کے تذکارے پاک ہو رہے ہیں۔ آپ کے تذکارے پاک میں یہ میں عرض کروں گا کہ آپ کی جو ولادت ہے یہ 20 نومبر 1750 عیسوی، اور اگر اسلامی سن دیکھا جائے تو 20 ذی الحج 1163 ہجری، آج سے تقریباً 350 سے کم و بیش زیادہ سال گزرے ہیں، یہ آپ کی ولادت ہوئی، اور ہندوستان ہی کا ایک قصبہ ہے دیوان حالی، اس میں ولادت ہوئی۔ آپ کا نام جو ہے، مکمل نام ہے فتح علی ٹیپو۔ اب فتح علی، فتح جو ہیں یا آپ کے فتح محمد، یہ آپ کے دادا ہیں، ان کی نسبت سے فتح رکھا گیا۔ علی حیدر آپ کے والد ہیں، ان کی نسبت سے علی، اور پھر ٹیپو، یہ ٹیپو مستان ایک اللہ کے ولی تھے، ایک اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی نسبت سے ان کے ساتھ عقیدت آپ کو، آپ کے والد کو عقیدت تھی، اس وجہ سے آپ کا نام فتح علی ٹیپو رکھا گیا۔ اور پھر آپ کے والد گرامی حیدر علی، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان کی نسبت سے حیدر بھی اور علی بھی، اور پھر دادا جان فتح محمد، آپ کا نام فتح علی، فتح علی اور فتح محمد کو بھی اکٹھا کیا جائے تو پھر فتح ہی فتح ہے، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے صدقے سے بھی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے بھی۔ اور پھر آپ کی ابتدائی جو تعلیم و تربیت ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کے والد گرامی، انہوں نے آپ کی ابتدائی تربیت جو ہے بالکل جدید جو علوم ہیں ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کی، اور جو دینی علوم ہیں وہ بھی آپ کو حاصل کروائے، یعنی آپ نے قرآن و سنت اور دینی علوم انہیں بھی حاصل کیا، اس کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی علوم جنہیں بظاہر ہم کہتے ہیں ان کو بھی، وہ بھی آپ نے حاصل کیے، حتیٰ کہ دور دور سے بڑے بڑے ماہرین جو ہیں مختلف علوم کے، ان کو منگوایا گیا، ان کو اپنی ریاست میں بسایا حیدر علی ان کے والد گرامی نے، اور ان سے ان کو تعلیم دلوائی، حتیٰ کہ 17 سال کی عمر میں ہی اتنے آپ علوم و فنون کے ماہر ہو گئے کہ فوج میں اور ریاست کے معاملات میں، حکومت کے معاملات میں آپ کو بڑی بڑی ذمہ داریاں دی گئیں، سفارتی عہدہ جو ہے، سفارتی امور سر انجام دیے، فوج کے جو بڑے بڑے امور ہوتے ہیں وہ سر انجام دیے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت عملی نمونہ بھی ہے کہ 17 سال کی عمر میں ہمارے معاشرے کے، ہمارے مسلمان نوجوان جو ہیں وہ کس مقام پر ہوتے ہیں، اور سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ کس مقام پر تھے کہ علوم و فنون پر بھی دسترس حاصل کر چکے تھے، اس میں دینی علوم بھی تھے، اس میں دنیاوی علوم، حتیٰ کہ عسکری علوم بھی شامل تھے، اور انجینئرنگ سے متعلق ٹیکنیکل علوم وہ بھی شامل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ فوج میں اور پھر ایمبیسیڈر کے طور پر سفارتی جو معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی بہت بڑے مقام پر آپ موجود ہیں۔ اسی طرح پھر علم کے ساتھ آپ کو اتنا زیادہ شغف تھا کہ آپ نے ایک لائبریری جو ہے وہ تعمیر کی، جس میں 45,000 سے زائد مختلف کتابیں موجود تھیں اور مختلف علوم پر موجود تھیں۔ اسی طرح آپ کو 7 زبان بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ کو کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا، جن میں عربی، فارسی، اردو، فرانسیسی، انگریزی وغیرہ شامل ہیں۔ اور پھر آپ نے پرنٹنگ پریس اس زمانے میں، آج سے تقریباً 300 کم و بیش 300 سے زیادہ جو عرصہ گزرا، اس میں آپ نے پرنٹنگ پریس کا انتظام کیا، اور ایک ہفت روزہ اخبار جو ہے وہ شائع کیا جاتا تھا،
اور خصوصاً اس میں اپنی فوج اور ریاست سے متعلق جو ہدایات ہوتی وہ موجود ہوتی، وہ آپ کے فوج اور دیگر جو حکمران ہوتے، دیگر لوگ ہوتے، ذمہ داران ہوتے، ان تک ہدایات اس ہفت روزہ جو ہے اس کے ذریعے پہنچائی جاتی، اور وہ پھر ان لوگوں میں تقسیم کیا جاتا، وہ پڑھتے، ان کو پتہ چلتا کہ ریاست کا انتظام ہم نے کیسے چلانا ہے۔ اسی طرح اس میں فوجی خبریں، امور مملکت سے متعلق اردو زبان میں خبریں موجود ہوتی تھیں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو بہت زیادہ خداداد صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، اور پھر عاجزی انکساری کا یہ عالم تھا کہ اپنے نام کا سکہ نہیں جاری کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت، صحابہ کرام کی نسبت سے، اہل بیت کی نسبت سے سکے جاری کیے، یعنی سکوں کا نام صدیقی رکھا، فاروقی رکھا، احمدی رکھا، علوی اور امامی رکھا۔ تو یوں یہ سکے اس طرح کے نام رکھے جس سے ان نسبتوں کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کرنے والے ہیں، صحابہ کرام خلفائے راشدین سے بھی محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح آپ میں جو نمایاں اوصاف تھے، عدالت، صداقت، شجاعت، تو جس کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا، سبق پھر پڑھ عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ تو علامہ اقبال علیہ رحمہ ان کے مزار پر بھی حاضر ہوئے، 3 گھنٹے بیٹھے رہے، اور جب وہاں سے باہر آئے تو بہت ہی متاثر کن آپ متاثر ہو چکے تھے، اور پھر آپ نے شاعری بھی کی، نظمیں بھی لکھیں، اکبر الہ آبادی علیہ رحمہ انہوں نے بھی لکھی۔ اس طرح ان کی شجاعت کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شعر ہے انہی کی اس شجاعت کو، صداقت کو، عدالت کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے لکھا تھا۔ پھر اسی طرح آپ کی جب ہم عملی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں، اپنے والد گرامی کے بعد جب آپ میسور ریاست کے والی بنے، حکمران بنے، تو اس موقع پر آپ نے لوگوں کو یوں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں عام لوگوں کی طرح ایک انسان ہوں، مجھ میں اور ایک عام شہری میں کوئی فرق نہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں اور میری حکومت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، میرے لیے بھی فنا ہے، میری حکومت کے لیے بھی فنا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس زندگی پر بھروسہ کر سکوں، اور فرماتے ہیں کہ پھر بھی میرا یہ فرض ہے کہ میں وطن کی آزادی کے لیے آخری دم تک لڑتا رہوں، اپنا تن من دھن اپنی جان تک وطن کی آزادی کے لیے، مسلمانوں کی بقا کے لیے قربان کر دوں، اور کہتے ہیں کہ میرے ارادے بہت بلند اور پختہ ہیں، دنیا کی کوئی طاقت بھی میرے ان ارادوں کو کم نہیں کر سکتی، اور فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے وطن کی آزادی کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے لڑتا ہوا مارا بھی جاؤں تو مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ انسان آزادی کی جنگ کرتا ہوا مر تو سکتا ہے، لیکن اس کا خلوص اور وطن کی محبت کا جذبہ جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کبھی مر نہیں سکتا۔ اور اسی چیز پر، انہی الفاظ پر، انہی باتوں پر آپ نے، انہی اصولوں پر آپ نے اپنی حکمرانی جو اس کو سر انجام دیا۔ آپ کی سلطنت جو ہے وہ اس وقت بھی اور آج بھی ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ آپ نے انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکمرانی کی، حتیٰ کہ آخر تک اسلام کی بقا کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنے وطن کی آزادی کے لیے لڑتے رہے، اور لڑتے ہوئے شہادت کا بلند رتبہ بھی آپ نے پا لیا۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے صبا رانا، انہوں نے کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کیسے ہیں آپ انکل؟ جی الحمدللہ۔ کہتی ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتی ہوں۔ جی شکریہ بیٹا آپ کا کہ آپ پروگرام کو بہت شوق سے سماعت کرتی ہیں۔ محمد وسیم صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ تو یہ کہتے ہیں کہ سر اگر کوئی روزے رکھے اور رمضان کے فوراً بعد بڑے برے کام شروع کر دے تو کیا روزوں کا اجر جاتا رہے گا؟ اور اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے زخم سے خون یا ریشہ یہ رستا رہے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ میں اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ جی رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہیں، تو بالکل روزوں کا اجر ملے گا۔ بہرحال اگر روزوں کے بعد ایسے کام جو کبائر ہوں، کبیرہ گناہ ہوں، تو بالکل ان کا گناہ بھی ہوگا۔ تو اس لیے عام حالات میں بھی جو گناہ ہیں ان سے بچنا چاہیے، نیکی کے کاموں میں مشغول رہنا چاہیے۔ تو اس کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ اگر نیکی کریں گے تو نیکی کا صلہ اچھا ملے گا، اگر برائی کریں گے تو برائی کا انجام برا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کون سا عمل جو ہے سر انجام دے رہے ہیں۔ دوسرا آپ نے پوچھا کہ زخم سے خون یا ریشہ وغیرہ
رشتہ رہے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ اس کے بارے میں یوں ہے کہ اگر خون یا ریشہ وغیرہ ہے وہ اپنی جگہ تک محدود رہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر وہ بہہ کر اس سوراخ سے دائیں بائیں آگے پیچھے ہو جائے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں وضو دوبارہ کرنا ہوتا ہے۔ سعدیہ صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں آپ کے پروگرام سے بڑی معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور انہوں نے بھی ایک سوال پوچھا کہ اگر کسی برتن میں سے کوئی ناپاک جانور گزر جائے تو کیا اسے دوبارہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل، اگر ایسا کوئی ناپاک جانور یا ناپاکی کا معاملہ ہو تو برتن کو پاک کر لیا جائے، اس کو صاف کر لیا جائے تو پھر وہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ لیکن پاک کیے بغیر برتن یا بعض اوقات کپڑے یا دیگر چیزیں تو انہیں پاک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب پاک کر لیا تو پھر اس کے بعد اس کپڑے کو یا برتن کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اکمل صاحب کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں سر اگر سر میں درد ہو تو کیا پڑھ کر دم کرنا چاہیے؟ جی سر میں درد کے لیے یہ ہے کہ سر میں جہاں درد ہے وہاں پر ہاتھ رکھیں اور یا جبارو پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور پھر 7 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھیں گے تو ہر مرتبہ 7 مرتبہ 3 مرتبہ یہ سر پر ہاتھ رکھیں گے، 7 مرتبہ پھر پڑھیں گے ہر مرتبہ میں، ہر بار میں یا جبارو یا سلامو، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا جبارو یا سلامو۔ اس کو 21 مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر دم کر دیں، پھونک مار دیں، پانی پر بھی دم کر کے پانی بھی پیا جا سکتا ہے۔ اور اگر آدھے سر کا درد ہو تو پھر یہ صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی درد سر سے شفا عطا فرمائے گا۔ محمد طارق صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کیا غسل کرنے کے بعد وضو کرنا لازمی ہے؟ جی اگر آپ نے غسل کے تینوں فرائض مکمل کیے ہیں اور شریعت کے مطابق جو طریقہ غسل کا وہ کر لیا ہے تو پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وضو کر بھی لیتے ہیں تو اس میں حرج بھی نہیں، منع بھی نہیں ہے، لیکن غسل اگر کر لیا تو پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اسد اللہ صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ شادی جو ہے وہ ہو جائے۔ جی اس کے بارے میں یہ عرض کروں کہ آپ سورہ اخلاص جو ہے پسند کی شادی کا کہا ہے، بالکل مرد ہو یا عورت ہو پسند کی شادی کر سکتے ہیں۔ پسند کی شادی سے مراد یہ ہے کہ آپ جہاں چاہتے ہیں شادی کرنا اس میں اپنے والدین کو جو ولی ہیں آپ کے ان کو ساتھ راضی کر لیجئے، اپنا رشتہ بھجوائیے، تو اللہ نے چاہا تو ضرور آپ کی پسند کی شادی ہو جائے گی۔ اس کے لیے شادی کے لیے وظیفہ یہ ہے شادی کے اسباب اور بہتری سے سر انجام پا جائے شادی۔ اس کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، آپ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ پوری سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 90 دن تک پڑھیں، 41 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی بہتری فرما دے گا۔ فرزانہ صاحبہ ہیں، انہوں نے جوائن کیا، یہ کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہتی ہیں کہ میرے میاں نے بینک سے قرض لیا تھا 1 لاکھ، جو کہ سود کی شرح بڑھ جانے سے 2 لاکھ تک پہنچ گیا ہے، تو یہ کہتی ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اس سے چھٹکارا مل جائے۔ فرزانہ صاحبہ میں عرض کرتا ہوں، بات اگرچہ تلخ ہے لیکن شریعت کی روشنی میں جو اللہ کا قرآن، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس کے مطابق میں عرض کروں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیع کو، تجارت کو، خرید و فروخت کو تو حلال فرمایا ہے لیکن سود کو حرام فرمایا ہے۔ تو سود حرام ہے، سود لینا دینا لکھنے والا، یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بہت بری، بہت سخت وعیدیں ایسے لوگوں کے لیے ہیں۔ ہاں بہت بامر مجبوری، اضطرار کی کیفیت اس میں کہیں جا کر، لیکن وہ بھی ایک اس کو بہانہ بنا لینا یا اس طرح کرنا، تو بہرحال عام حالات میں ہر حالت میں کوشش یہ کی جائے سود سے بچا جائے۔ اب اس میں آ گئے ہیں تو سود کی پکڑ جو ہے بہت سخت ہوتی ہے۔ سب سے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو وعیدیں بہت سخت ہیں، ان کے علاوہ بھی
اسی لیے وہ وعیدیں سخت ہیں۔ اگر صرف اس کو معاشرتی طور پر دیکھا جائے تو یہی معاملہ ہوتا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ 1 لاکھ اصل قرض تھا تو وہ سود بڑھتا بڑھتا اب 2 لاکھ وہ قرض کی رقم بن گئی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا ایک عام انسان کے لیے، ایک عام مسلمان کے لیے کتنا معاملہ ہے کہ 1 لاکھ قرض تھا تو اب 2 لاکھ ادا کرنے ہیں۔ تو اس وجہ سے سودی معاملات سے اسی لیے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ یہ معیشت کے لیے بالکل دیوالیہ پن اور خسارہ اور نقصان کا باعث بنتا ہے ہر مسلمان کے لیے، چاہے کوئی سود دینے والا چاہے لینے والا ہے۔ تو بہرحال اب اس میں کیا وظیفہ عرض کروں کہ جو اللہ کی نافرمانی کا ایک معاملہ ہوا ہے تو اس میں تو اللہ سے توبہ کی جائے، یہ وظیفہ ہے، استغفار کیا جائے۔ اور اب چونکہ یہ معاملہ ہو چکا ہے تو اب ظاہری بات ہے بینک کو 2 لاکھ ہی واپس لوٹانے ہیں، تو وہ 2 لاکھ تو لوٹانے پڑیں گے واپس، اس کے لیے تگ و دو کرنا پڑے گی۔ تو بس اللہ سے دعا بھی کریں، توبہ بھی کریں، آئندہ یہ عہد کر لیں کہ سود کسی بھی حالت میں نہیں لینا، اور پھر یہ اس کے لیے تگ و دو کرنا پڑے گی، واپس لوٹانا پڑیں گی۔ یہ ایک ایسا معاملہ جو گلے پڑ گیا ہے۔ تو میں یہی عرض کروں گا توبہ استغفار کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی چاہیں، اور یہ ارادہ کر لیں کہ آئندہ کبھی بھی سود کا لین دین نہیں کرنا، سودی معاملے میں نہیں پڑنا، پکی سچی توبہ کریں اور پھر کوشش کریں تو یہ سودی جو پیسہ ہے یہ واپس لوٹا دیں، یہ بھی اب ضروری ہے۔ تو بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں سب کو ان معاملات سے، ایسے معاملات جن میں پڑھ کر انسان اور مسلمان کی آخرت میں بھی برا انجام کا معاملہ ہوتا ہے، اور دنیا جو ہے وہ بھی تاریک ہو جاتی ہے، دنیاوی معاملات میں بھی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ایسی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے، آئندہ ان معاملات سے ہمیں دور رکھے، اور دین و دنیا آخرت کی تمام ظاہری اخروی تمام کامیابیاں بھلائیاں ہمیں عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے عادل خان خالد صاحب نے، اور یہ کہتے ہیں کہ جب نماز جنازہ اٹھایا جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے قبرستان میں لے جایا جاتا ہے تو کلمہ شہادت کا نعرہ لگانا، یہ کہتے ہیں کیا یہ قرآن و حدیث کی روح سے ہے؟ اس کے بارے میں بیان کر دیجیے۔ جی، آپ کا بہت خوبصورت سوال ہے کہ جب ہم اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، چارپائی اٹھائی ہوتی ہے، کاندھا دے رہے ہوتے ہیں، تو اس موقع پر آپ نے کہا کہ کلمہ شہادت کا نعرہ لگانا، تو نعرہ نہیں لگانا چاہیے۔ ہاں، یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ نعرہ ہی لگاتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے نہیں ہیں۔ اصل میں حکم ہے پڑھنے کا، احادیث مبارکہ میں کلمہ شہادت یعنی اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید و رسالت کی گواہی دینا، اللہ کی توحید کی گواہی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اس کا حکم ہے کہ مردے کو جب کوئی قریب المرگ ہو تو کلمہ کی تلقین کی جائے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تمہاری زبان جو ہے اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، یعنی اللہ کی یاد سے، تو اس طرح موت آئے تو اللہ کی یاد میں زبان تر ہو۔ اسی طرح کلمے کی تلقین کی جائے، تو کلمہ شہادت کی تلقین بھی اسی لیے کی جاتی ہے کہ اس موقع پر تاکہ اس کا جو رغبت ہے مردے کی، حدیث مبارکہ کے مطابق مردہ جو ہے وہ قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے، سب کچھ سن رہا ہوتا ہے، تو اس کی رغبت جو ہے وہ اسی جانب ہو۔ بعض اوقات موت کے دوران جو ہے، موت کے وقت قریب المرگ جب ہوتا ہے انسان، تو شیطان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، اس کی تو پوری زندگی یہی کوشش رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے بندہ مومن سے، مسلمان سے اس کا ایمان چھین لیا جائے، تو بس اس لیے تلقین کا حکم بھی ہے۔ اور پھر کلمہ شہادت کی تلقین کی جاتی ہے، اور کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے، نعرہ نہیں لگانا چاہیے، یعنی اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی بس کہہ دیتے ہیں کلمہ شہادت اور پڑھتے نہیں ہیں کلمہ شہادت، تو اس لیے کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے۔ آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ کیا عورت اپنے شوہر کی میت کو غسل دے سکتی ہے، اور اس کے برعکس شوہر اپنی بیوی کو میت کو غسل دے سکتا ہے؟ اس کے بارے میں جو غسل کے مسائل ہیں مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ بہار شریعت اور عالمگیری یہ فتاویٰ کی کتب ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق فقہ کے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، ان کے مطابق مرد کو غسل دے گا،
عورت عورت کو غسل دے گی۔ لیکن اگر مردہ میت جو ہے چھوٹا لڑکا ہے یعنی نابالغ ہے تو بامر مجبوری عورت اسے نہلا سکتی ہے۔ اسی طرح چھوٹی لڑکی یعنی نابالغ بچی ہے تو مرد بھی بامر مجبوری اسے نہلا سکتا ہے، غسل دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح عورت اگر مر جائے تو شوہر نہ اسے نہلا سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے، اور دیکھنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن یعنی شوہر اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح شوہر عورت کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، قبر میں اتار سکتا ہے، منہ بھی دیکھ سکتا ہے، نہلا نہیں سکتا۔ ہاں اگر نہلانا ہے تو پھر نہلانا تو بلا حائل کپڑا، یہ بدن کو ہاتھ لگانا یہ منع ہے۔ نہلانا اور کپڑا لگائے بغیر، کوئی بھی کپڑا درمیان میں حائل ہو اس کے بغیر بیوی کے جسم کو ہاتھ لگانا یہ منع ہے۔ اسی طرح اگر مرد کا انتقال ہوا اور وہاں پر کوئی مرد نہیں ہے، اب یہ مجبوری کا درجہ آیا اور اس کی بیوی بھی موجود نہیں ہے، تو پھر وہاں اگر کوئی عورت موجود ہے تو بامر مجبوری وہ عورت اس مرد کو تیمم کرائے گی۔ اور پھر اگر عورت محرم ہے یا اس کی باندی ہے، کنیز ہے، تو پھر تیمم میں ہاتھ پر کپڑا لپیٹنے کی حاجت بھی نہیں ہے۔ اور اجنبی ہے یعنی غیر محرم ہے تو کپڑا لپیٹ کر وہ اس مرد کو بامر مجبوری، کیونکہ کوئی اور مرد نہیں ہے، تیمم کرائے گی۔ اسی طرح ایسی جگہ جہاں انسان کی موت واقع ہوئی وہاں پانی نہیں ملا تو پھر تیمم کرایا جائے گا، عورت ہو یا مرد اس کو۔ اور اسی طرح نماز جنازہ پھر پڑھا جائے گا۔ ہاں اگر نماز جنازہ کے بعد دفن کرنے سے پہلے پانی کہیں سے مل گیا تو پھر اس عورت یا مرد کو نہلا کر دوبارہ سے نماز پڑھیں گے۔ یہ آپ کے سوالات کے جوابات۔ ناصر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جی شکریہ آپ کا۔ کہتے ہیں ہم سارے کام چھوڑ کر پروگرام سنتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے صافیہ صاحبہ نے، یہ کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا کہ میرے شوہر عالم دین ہیں لیکن گھر کی ذمہ داری نہیں نبھا رہے، اس بارے میں کچھ بتا دیں، آپ کی شکر گزار ہوں گے۔ جی بالکل، عالم دین ہوں یا غیر عالم ہوں، ہر مسلمان شوہر کے لیے اپنی بیوی کا نان و نفقہ جو ہے یہ پورا کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ بیوی بچوں کے جو معاملات ہیں یعنی اپنی حیثیت کے مطابق، جتنی حیثیت ہے جتنا کماتا ہے اس کے مطابق بیوی بچوں کو کھانا پہنچانا، باہم پہنچانا، لباس، دیگر جو ضروریات زندگی ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں، یہ پہنچانا یہ مرد پر، شوہر پر واجب ہے۔ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، بچوں کے باپ پر واجب ہے بچوں کے لیے۔ تو اس معاملے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کے جو شوہر ہیں اگر سن رہے ہیں تو یہ ان کے لیے ضروری ہے۔ ہاں اگر آج کل کی آپ بات کر رہے ہیں، ان معاملات کی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ بن چکا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کما نہیں رہے یا ان کی جاب کا کوئی مسئلہ ہے، تو اس بارے میں یہ عرض کروں گا تو کہ آپ پھر مستحق بنتے ہیں۔ مستحق ہونے کے ناطے سے زکوٰۃ بھی لی جا سکتی ہے، لے سکتے ہیں۔ دیگر جو گورنمنٹ کی طرف سے امداد مل رہی ہے وہ بھی اگر آپ مستحق ہیں تو وہ لے سکتے ہیں۔ یعنی آپ کا کمانے والا کوئی نہیں ہے یا ایسے کوئی مسئلہ بن چکا ہے کہ روزگار کا مسئلہ ہے تو اس صورت میں بالکل مستحق ہیں۔ آپ گورنمنٹ سے بھی امداد لے سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں۔ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، ان کو بھی چاہیے۔ اسی طرح دیگر بھی اگر کوئی بھی کہیں بھی مستحق ہیں تو پڑوسی اور رشتہ داروں کا حق بنتا ہے کہ وہ ان تک جو بھی راشن ہے یا ضروریات زندگی ہیں وہ پہنچائیں۔ اور اگر شوہر کام کر رہے ہیں پھر بھی نہیں دے رہے خرچہ نان و نفقہ تو پھر یہ اس کی ان سے باز پوچھ ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا، یہ بہت غلط معاملہ ہے۔ جی ناظرین و سامعین، آپ کے سوالات کے جوابات اور وظائف جو عرض کیے جاتے ہیں ان کو یوٹیوب چینل یاد الہی سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ یاد الہی کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔